بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار ہوم میں آج ہم ایک بالکل اچھوتا، یونیک اور ڈیفرنٹ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کی دوائیاں بھی بتائیں گے، اور وہ ہے کوئلہ، مٹی، چاک، ٹشو، پینسل، اریزر۔ غرض ہر وہ چیز کھانا جیسے کچی دالیں، کچے چاول، آٹا، کچا آٹا، گوندھا ہوا آٹا، مطلب ہر وہ چیز کھائے گا مریض، مریضہ، بچہ، بڑا، بوڑھا، جو نہیں کھانی چاہیے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ خود بجائے خود کچھ ہیلتھ ایشو نہیں ہے، یہ ایکسپریشن ہے، مینیفیسٹیشن ہے، اظہار ہے اندر کی کسی خرابی کا۔ اور کوئی بھی خرابی اگر نہ بھی سمجھ آئے، یہ تو طے ہے نا کہ ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ امیون سسٹم اتنا ڈسٹرب ہے کہ وہ ہیلدی اور جو صحت کے لیے ریکوائرڈ مٹیریل ہے وہ نہیں کھلا رہا، بلکہ غلط چیز کھلانے پہ انسان کو مجبور کرتا ہے۔ جو چیز آپ کا دل کرتا ہے کھانے کو ایک اوورآل ہیلدی سچویشن میں، جو ہیلدی انسان ہوتا ہے، صحت مند انسان ہوتا ہے، جس چیز کو اس کا دل کرتا ہے وہ صحت مند چیز ہوتی ہے۔ بالعموم دل غلط صحت مند چیز کی، ایسی چیز کی طرف کھلانے کی طرف نہیں لے جاتا جو ہیلدی نہ ہو، جو صحت کے لیے مناسب نہ ہو۔ میں اس انسان کی بات کر رہا ہوں، مریض کی بات کر رہا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہیلتھ نصیب کی ہے۔ جو ہیلتھی نہیں رہا، کسی وجہ سے اس کا سسٹم ہی ڈسٹرب ہو گیا، تو پھر وہ ایسے ایسے کام کرے گا، ایسا ایسا کھانا کھائے گا، ایسی ایسی سچویشن میں جائے گا جو ہیلتھ کو مزید خراب کرتی ہے۔ میں اس کو سمجھنے کے لیے اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ ہیلتھ کا جو نظام ہے وہ کرپٹ ہو گیا ہے۔ کرپٹ آدمی کی کیا نشانی ہے؟ وہ کام کرتا ہے جو اس کو مزید پھنساتے جائیں، ڈسٹرب کرتے جائیں۔ خیر، اب ہم دوائیوں کی طرف آتے ہیں۔ کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں، کیڑے بھی ہو سکتے ہیں پیٹ میں، ڈائجسٹو سسٹم کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، اوورآل بہت زیادہ میڈیسنز کھانے کی وجہ سے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، اور بعض دفعہ تو پریگننسی خواتین کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس دنوں میں بھی، ان حالات میں بھی عجیب و غریب چیزیں کھانے کو انسان کو دل کرتا ہے۔ میڈیسن دو بہت اہم ہیں، بہت میڈیسنز ہیں ہومیوپیتھی میں، بے شمار میڈیسنز ہیں ہر معاملے کی، کیونکہ ہومیوپیتھی میں میڈیسن کسی بیماری تکلیف کی نہیں ہوتی، بالعموم وہ بیمار کی ہوتی ہیں، بیمار کی اوورآل ٹوٹیلٹی، اسینشل ٹوٹیلٹی یا مجموعی اس کی کیفیت، اس کی ہسٹری، اس کی ٹینڈنسیز کو سمجھ کے میڈیسن دی جاتی ہیں۔ میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر، جو میرے کلینکل ایکسپیرینس میں میرے مریضوں کو جو دوائیں بہت زیادہ مفید ثابت ہوئی ہیں وہ دو ہیں، میں علیحدہ کر کے دے دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں۔ آپ بھی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، کسی کو بھی یہ مسئلہ ہو، انہی میں سے آرام سے سلیکٹ کر لیں گے۔ پہلی دوائی ہے ایلومینا۔ نشانی بڑی آسان ہے۔ ایلومینا ایسے پیشنٹ کو دی جائے گی جو عجیب و غریب چیزیں کھانے کا متمنی ہو، اس کا دل کرتا ہو، وہ کوئی بھی ہو جو کھانے پینے کی روٹین کی چیزیں نہ ہوں بلکہ عجیب و غریب چیزیں ہوں۔ ایلومینا کے پیشنٹ کو عام طور پر کانسٹیپیشن کی، قبض کی شکایت ہوگی۔ قبض ہوتی نہیں ہے، فیلنگ ہوتی ہے، فیلنگ ہوتی، ضروری نہیں ہے کہ قبض بہت ہو، مطلب فیلنگ ایسی ہوتی ہے کہ اس کو قبض ہے، یا قبض ہو بھی سکتی ہے کسی پہلو میں۔ اور ایلومینا 200 صبح اور 10 قطرے صبح، 10 قطرے رات دینے سے نہ صرف یہ کانسٹیپیشن والی فیلنگ، احساس بھی بیلنس ہو جاتا ہے، بلکہ اس انسان کا ایسی عجیب و غریب چیزیں کھانے پینے سے بھی طبیعت بحال ہو جاتی ہے، وہ نہیں کھاتا۔ دوسری دوائی ہے کلکیریا کاب۔ کلکیریا کاب کے پیشنٹ کی نشانی یہ ہے کہ اس کو قبض نہیں ہوتی، اس کا پیٹ خالی ہوتا رہتا ہے، بلکہ اس کا پیٹ خراب ہی رہتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم اس کا، ہاضمہ اس کا خراب ہی رہتا ہے، لوز موشن اس کو عام طور پر آئے رہتے ہیں۔ ایسے پیشنٹ کی دوا کلکیریا کاب ہے جس کو کانسٹیپیشن کی بجائے جس کا پیٹ کھلا رہتا ہو۔ کلکیریا کاب 200، 10 قطرے، 10 ڈراپ صبح اور 10 ڈراپس رات کو، ہفتہ 10 دن دونوں دوائیاں دینی ہیں، اس سے زیادہ نہیں دینی۔ بالعموم یہ کیفیت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور ہاں بچوں کو اگر خاص طور پر ان کا چہرہ بھی عام طور پر گرینش ہو جاتا ہے، جب ایسے بچے ہوتے ہیں جو صحیح خوراک نہیں کھاتے بلکہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں،
ان کا چہرہ گرینش ہو جاتا ہے، یلوش ہو جاتا ہے، ان کے چہروں پر بچوں والی رونق نہیں رہتی۔ ان دوائیوں سے نہ صرف نشو و نما بہتر ہوتی ہے، معدہ بہتر ہوتا ہے، کھانا پینا سیٹ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو کھانا پینا بچے مانگنے لگ جاتے ہیں وہی جو ان کو کھانا چاہیے۔ کلکیریا کارب اور ایلومینا آپ نے ڈفرینشیٹ کر لینا ہے، آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے فیملی ممبر کو کون سی دوا اوورآل جو میں نے کیفیت بتائی ہے اس میں سوٹ کر رہی ہے۔ دونوں دوائیں نہیں دینی، یا وہ ہوگی یا وہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ تھینک یو۔